چشتی کے فتح پردہ نشین نائب جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل و قبا امداد کن۔ غوث اعظم من بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری مناری، یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے پڑھی بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں وہ تمام زندہ دل حضرات جو اس ادارے سے رتی بھر محبت رکھتے ہیں، یا اس ادارے کے لیے ہمہ وقت اپنے تن من دھن کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور وہ حضرات جنہوں نے اس ادارے کا جانی مالی تعاون کیا، وہ بے شمار مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کی محنتیں رنگ لائیں، جو انہوں نے اس ادارے کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی خرچ کی۔ ادارے نے ان کی قربانی کو رائگاں نہیں جانے دیا۔ آپ کی محبتوں کے بدلے میں اس ادارے نے آج آپ کو 8 فارغین عطا کیے ہیں، جس میں 6 ہماری نظروں کے سامنے ہیں، اور 2 بچے جو باہر کے تھے، کسی مجبوری کے تحت نہ آ سکے، وہ بھی اسی ادارے نے تیار کیے ہیں۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ مولا کریم اس ادارے کے معاونین کو، محبین کو، مخلصین کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور جتنے اس محفل پاک میں آئے ہیں مولا کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ منبر رسول پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوگر ہے۔ میرے بغل میں استاذ العلماء
حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاد اظہری صاحب قبلہ دامت اللہ العالی جلوہ گر ہیں، جن کی آپ ایک نفیس گفتگو غالباً ملاحظہ کر چکے ہوں گے۔ نقیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت جناب محترم نفیس رضا حبیبی صاحب قبلہ، وہ ابھی بھی منبر پہ ہیں۔ ابھی آپ نے بھائی زین العابدین کانپوری صاحب کو بڑی محبتوں کے ساتھ سنا۔ غالباً محفل کی آخری کڑی کے طور پر میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں 1 گھنٹہ گفتگو کروں، مجھے گھڑی دیکھ کے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے کتنی دیر بولنا چاہیے۔ آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ جتنی دیر سنیں محبت کے ساتھ سن لیں۔ خیریت ہیں آپ لوگ؟ میں سمجھ سکتا ہوں میں آسانی سے ہضم تو نہیں ہونے والا، کیونکہ میں فری کی جنت بانٹ کے دھوکے میں ڈال کے تباہی کی طرف آپ کو لے جانے کے بارے میں بالکل نہیں سوچ سکتا۔ میرا اصول تو یہی ہے کہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ اگر باتیں کڑوی لگیں تو یہ سوچئے گا کہ اگر ڈاکٹر مریض پر رحم کرے گا تو دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان ضرور ہوگا، یا تو ڈیوٹی پہ ڈاکٹر نہیں بچے گا اور یا پھر دنیا میں مریض نہیں بچے گا۔ تھوڑی سی کڑوی باتیں برداشت کرنے کی بھی عادت ہمیں ڈال لینی چاہیے۔ جو بچے کڑوی دوا نہیں کھا پاتے ہیں وہ جلدی ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ مولا کریم ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منبر رسول پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوہ گر ہے، اور ہندوستان کی یہ عظیم دینی درسگاہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ مجھے حضرت نے بھی بتایا اور حضرت کے چچا نے بھی بتایا، گھر والوں نے باتیں بتائیں کہ 12 ربیع الاول شریف 2004 میں اس ادارے کی سنگ بنیاد کی رسم ادا کی گئی۔ 22 سال ہو گئے یہ ادارہ مکمل طور پر امت مسلمہ کی خدمت کر رہا ہے۔ ان جانوں کے لیے دلی دعا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ فکر اس زمین پہ رکھی کہ اس زمین پر ایک ایسا قلعہ ہونا چاہیے جس قلعے کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کا سامان ہونا چاہیے۔ جو بریلوی ہیں وہی بولیں سبحان اللہ۔ میں بڑا کٹر قسم کا آدمی ہوں، مجھے تو صلح کلی کی داد بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم نے دامن تھاما ہی اپنے پیر تاج الشریعہ کا ہے، اور میرے پیر نے کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ، سارے بولیں جینا۔ جو صاحبزادے ان کے کہ ان کی تمنا تھی کہ مجھے وہاں دفن کرنا جہاں سے قرآن والوں کی جوتیوں کی آواز آتی رہا کرے۔ یقیناً یہ الفاظ سننے کے بعد میرے دل نے فیصلہ کیا کہ وہ نیتا بعد میں تھے، حضور کے غلام پہلے تھے، وہ سیاسی لیڈر بعد میں تھے، حضور کے در کے نوکر پہلے تھے۔ اور یہ نظریہ ہماری قوم کو لے لینا چاہیے۔ جو لوگ ایک چائے پہ بک جاتے ہیں، جو ایک سگریٹ کے لیے مذہب بیچ دیتے ہیں، انہیں یہ غور سے سوچ لینا چاہیے کہ سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے، محمد عربی کی غلامی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا
نسلیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے اسلاف کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے آگے بڑھا کرتی ہیں۔ مجھے تو دکھ ہوتا ہے وقتی طور پہ نعرہ لگانے والی میری قوم بڑی تیزی سے اپنے ذہن کو بدل بھی لیتی ہے۔ مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے، ہماری قوم فیصلہ کرنے میں اتنی جلد باز ہوتی ہے کہ جسے 2 منٹ میں سر پہ اٹھانا جانتی ہے اسے بغیر سوچے سمجھے 2 منٹ میں سر سے گرا بھی دیتی ہے۔ ہمیں کسی ایک مقام پر مستقل ٹھہراؤ لینا ہوگا، اپنے ذہن میں مستقل مزاجی پیدا کرنی ہوگی، ہماری طبیعتوں سے جلد بازی کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں ان اصول پہ چلنا ہوگا جو ہمیں ہمارے نبی نے عطا فرمائے ہیں۔ آج جتنی بھی اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ ہمارے ان اداروں کو گرانا چاہتی ہیں، ہماری اس جماعت کو مٹانا چاہتی ہیں، لیکن انہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کیوں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ شمع 1450 سال سے جل رہی ہے اور صبح قیامت تک ہی ہوئی جلتی رہے گی، نہ اس کی روشنی میں کمی آئے گی اور نہ اس سے محبت کرنے والوں میں کمی آئے گی۔ لیکن صاحب تکلیف مجھے کچھ اپنے ہی لوگوں سے ہے، جس بارے میں اکثر کہتا ہوں دل کے پھگوڑے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہر بندہ بس یہ چاہتا ہے کہ جہاں میں جاؤں وہاں میری مرضی ہو۔ بہت غور سے میری باتیں سنیے گا، میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ میں بہت میٹھی باتیں نہیں کرتا ہوں۔ ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس بھیڑ میں بیٹھا ہوں سب سے آگے میری بات رکھی جائے، جس جماعت میں شامل ہوں میری گفتگو سب سے اعلیٰ مانی جائے، جہاں میں بات کروں لوگ سب چپ ہو کر کے صرف مجھے سنیں۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کو میں اتنا بتا دوں، میرے نبی کی آپ 40 سالہ زندگی پڑھیں، آقا کریم نے 40 سالہ زندگی مکے کے لوگوں کے بیچ میں گزاری، اور اس کے بعد میرے نبی نے کہا تھا لوگوں میرے بارے میں کیا جانتے ہو، کیا خیال ہے میرے بارے میں، مجھے کیسا پایا تم نے، میرے بارے میں کیسا گمان رکھتے ہو؟ تو دشمنوں نے بھی کہا تھا کہ آپ سے زیادہ سچا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ امانت آپ کی طبیعت میں ہے، ہم آپ کی زبان پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں، اگر آپ ہم سے یہ کہہ دیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ اس تعداد میں ہے کہ وہ تمہیں آ کے مٹا دے گا، تو کہا تھا عبداللہ کے در یتیم ہم اسے دیکھنے کے لیے نہیں جائیں گے، تیری زبان کے کہنے کی بنیاد پر مان لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میرے نبی نے کہا تھا اگر اتنا ہی سچا مانتے ہو تو پھر سنو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں، میں یہاں پر واقعہ سنانا میرا مقصد نہیں ہے، یہ بات بتانا یہاں پر مقصد ہے۔ اگر ہمیں اپنی بات منوانی ہے تو پہلے ہمیں اپنی ذات پہ کام کرنا پڑے گا، اگر ہماری ذات معتبر ہو جاتی ہے تو پھر ایٹومیٹکلی ہماری بات معتبر ہونے لگ جاتی ہے۔ پہلے ہمیں اپنی ذات کو معتبر کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد اپنی بات کو معتبر کرنا ہوگا۔ وہ لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں جو ذات کو منوائے بغیر بات منوانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں ایک انفرادی نگاہ سے دیکھا جائے تو آپ کو ابو بکر صدیق کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ دنیا آپ کو ایک الگ نگاہ سے دیکھے تو آپ کو فاروق اعظم کے طریقے پہ چلنا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہاری شناخت جدا ہو تو تمہیں عثمان غنی کے طریقے پہ چلنا ہوگا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا معیار زمانے میں سب سے جدا ہو تو تمہیں حیدر کرار کی تعریف اٹھانی پڑے گی اور ان کے طریقوں کو اپنا لائحہ عمل بنانا پڑے گا اور ان کے دیے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی پڑے گی۔ مگر ہائے افسوس میری قوم کا بیٹا
یوٹیوب پہ آ کر کے ایک چھوٹی سی ریل بنا کر کے 200 فالوور کرنے کے بعد بڑا فخر کرتا ہے میرے 400 فالوور ہو گئے ہیں، مجھے 500 لوگ لائک کرتے ہیں، میرے کمنٹ پہ 1 لاکھ لائک آ گئے ہیں. کیا بنتا ہے اگر سوشل میڈیا پہ دنیا تجھ پہ کمنٹ کرنے لگے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ ویسے تو ناچنے والوں کو بھی بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں، کتنے ڈانسروں کو دیکھو کروڑوں کی تعداد میں ان کے فالوور ہوتے ہیں، اس سے کوئی نتیجہ نہیں ہے. مزہ تو تب ہے کہ زندگی ایسے گزار کے جاؤ اگر تیرا جنازہ اٹھے، بھلے سوشل میڈیا پہ تجھے کوئی نہ جانتا ہو، یوٹیوب پہ تجھے کوئی نہ جانتا ہو، تیری ریل کسی نے نہ دیکھی ہو، مگر جب تو جنازے میں لیٹا ہو اس شان سے جانا کہ تیرے جنازے کی خوشبو یہ اعلان کرتی چلے لہد میں اس کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، تیری راہ سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سارے کہتے ہیں رسول اللہ. ہاں جی حقیقت بات ہی آج جو ہم پٹھان سیٹھ خان صاحب نیتا منتری بنے گھومتے ہیں نا، یہ سارا کرم میرے مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، یہ میرے حضور کا کرم ہے. وہ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے اگر آج چہرے سلامت ہے نا تو مدینے والے کا صدقہ ہے، حضور کا صدقہ ہے. اگر آج یہ چہرے بچے ہوئے ہیں تو یہ بھی حضور کا صدقہ ہے. تو جو ہے سارے لوگوں کی، ورنہ سچائی یہ ہے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، مہدی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ڈھاٹ سے ممتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شام کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے. نوجوانوں ہمیں بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنی فکر کو بدلنا پڑے گا، اپنے رویوں کو بدلنا پڑے گا. معاف کیجیے گا، سچی بات تو یہ ہے نا، یہ مدرسے انہوں نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا بگاڑا ہے اس کا مدرسوں نے؟ ان مدرسوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ان مدرسوں کی قربانی آج دنیا مٹی میں ملانا چاہتی ہے، لیکن جب تک ہندوستان باقی رہے گا نا تب تک ان مدرسوں کی تاریخ باقی رہے گی. لوگ جتنا چاہے مٹا لیں، کیونکہ جب جب اس ملک کی آزادی کا نام آئے گا نا تب تک اس مدرسے کی دین فضل خیر آبادی کا نام آئے گا. جب جب ہندوستان کی آزادی کے تذکرے ہوں گے تب تب اسی ادارے کی عطا آپ علامہ کافی کفایت علی کو یاد کریں گے. یہ مدرسے کے ہی شہزادے تھے جنہوں نے اپنی جانیں دے کر کے اس ہندوستان کو آزاد کرایا ہے. ہندوستان کو مجھے تو حیرت ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں نوجوانوں آپ بھی پڑھو. کب تک میڈیا چلاتے رہو گے؟ کب تک گیم کھیل کر کے زندگی برباد کرتے رہو گے؟ اٹھو. ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محمد عربی کے نوکر نہ کل کسی کے محتاج تھے نہ آج کسی کے محتاج ہیں. اگر بات ہے تعلیم کی تو سنیں، علم کل بھی حضور کے نوکروں کا حصہ تھا، آج بھی حضور کے غلاموں کا حصہ ہونا چاہیے. آپ کو کسی نے پنچر جوڑنے والا کہہ دیا تو تم بن گئے؟ آپ کو کسی نے کیڑا کہہ دیا تو آپ بن گئے؟ نہیں. پنچر گاڑیوں کے جوڑنے والے نہیں، ہم تو پھٹی تقدیروں کے پنچر جوڑنے والے لوگ بنائے گئے ہیں. یہ تاریخ رہی ہے ہماری. ہمیں پڑھنا ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور یاد رکھیے گا آج نا تھوڑی کڑوی بات کہہ رہا ہوں، ہر محلے میں ایک نیتا مل جائے گا آپ کو، ہر گھر میں مل جائے گا. یہ بھی کوئی نیتا ہے، لڑائی ہو گئی، لڑائی بھی خود نہیں کرائی اور خود ہی کہہ رہا فیصلہ میں کرا دوں گا، شانت رہو 3 دن گزرنے دو. بات تھانے تک پہنچ گئی، کہا میں نیتا آدمی ہوں، میں نبٹوا دوں گا، 5000 خود کھا لیے، 5 تھانے میں دے دیے، بن گئے نیتا. اور زبانوں کے بھرم نہیں رہے لوگوں کے یار. ہر گھر میں ایسا نیتا مل جائے گا ٹھلوا کسی کام کا نہیں، کوئی اسے پہچاننے والا نہیں، کوئی اسے جاننے والا نہیں. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ سنو، سب کام دکھاوے کے لیے نہیں، کچھ کام ایسے بھی کر لیے کرو جسے تم جانتے ہو اور تمہارا خدا جانتا ہو. میری بات بہت غور سے سنیے گا.
کچھ کام ایسے بھی کر لیا کرو جسے صرف تم جانتے ہو اور تمہارا خدا جانتا ہو. یہی نیکیاں ہیں جو قیامت میں کام آئیں گی. یہ اخبار میں آ کر کے کسی کو کمبل اڑانا، یہ ویڈیو میں آ کر کے کسی کو ایک کیلا دینا، ایک چاکلیٹ، ایک ٹافی دینا، یہ تو ہوا میں اڑ جائے گا. اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہونا ہے. نیکیاں وہ کر لیا کرو جو رات کی تنہائی میں ہو جایا کرے. ہم جو بہت آگے جا رہے ہیں آگے، آپ تو دیکھو ہر بندے کی ایک آئی ڈی بنی ہوئی ہے نیٹ پہ. کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. پیڑ پہ سے کودتے ہوئے ویڈیو بنا کے ڈالتے رہے، بندر والی حرکت کر کے آگے بڑھ جا رہے ہیں اور کہہ رہا دیکھا سوشل میڈیا پہ مسلمان چھایا ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ نہیں، کائنات پہ مسلمان چھائے گا. شرط یہ ہے کہ ہم محمد عربی کے سچے غلام ہو جائیں. معاف کیجئے گا، یہ ادارہ ہے نا، مدرسہ یہ دیکھا نا آپ نے، یہ مدرسہ، یہ بھی مدرسے کی عمارت ہے ماشاءاللہ، یہ بھی مدرسے کی عمارت ہے. مجھے صدر صاحب نے بتایا کہ یہاں 60 بچے کھانا کھاتے ہیں رہ کر کے. کتنے بولو؟ 60 بچے. ایک فیملی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ جلدی جلدی بول دو تھوڑا سا. 8 سے 10 12 اتنے لوگ ہوتے ہیں نا. بہت زیادہ ہوتے ہیں 15 ہوتے ہیں، لیکن 15 لوگوں میں کم سے کم 6 لوگ کمانے والے ہوتے ہیں. کتنے؟ 6 لوگ کمانے والے. میں ان تھلوے آوارہ نکمے بیٹوں کی بات نہیں کرتا جو 22 سال کا بھی ہو جاتے تب بھی خرچہ باپ کی جیب سے لیتے ہیں. میں ان نکموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کمانے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ایک پریوار میں 15 ممبر ہوتے ہیں تو کمانے والے کتنے؟ 6. مگر ان 6 سے بھی پوچھو کیا حال ہے، دعا کرو تھوڑی برکت ہو جائے. اوور ٹائم بھی کر رہا ہوں تب بھی خرچے پورے نہیں ہو رہے. میں سلام کرتا ہوں اس مدرسہ چلانے والوں کو. 6 لوگ مل کر کے 15 لوگوں کو نہیں کھلا پاتے ہیں. چند لوگ مل کر کے یہاں 60 لوگوں کو 3 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلایا کرتے ہیں. کتنی بڑی قربانی ہے، کتنا بڑا انعام ہے یہ. اور یہ بھی سن لیں، اگر ہم میں سے کوئی چندہ دیتا ہے مدرسے کو یا تعاون کرتا ہے تو یہ مت سوچیے گا آپ کے تعاون سے مدرسہ چل رہا ہے. یاد رکھیے گا مدرسے حضور کے گھر میں آتے ہیں اور اس کو چلانے والے بھی حضور ہی ہیں. یہ بھی کلیئر ہے، چلانے والے بھی حضور ہی ہیں. 15 لوگ مل کر کے 2 پیسے کا لینٹر ڈالتے ہوئے ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. کہتا کہ اس کی ڈھلائی کا خرچہ کہاں سے لائے، بنائی کا خرچہ، لائٹ فٹنگ. کہتا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں نے تیل بیچا اس کا پیسہ لگ گیا، سونے کا پیسہ لگ گیا، زمین بیچی تب جا کر کے مکان تیار ہوا ہے. سلام کرتا ہوں مدرسے والوں کو جنہوں نے اتنی بڑی عبادت آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کے محبتوں کے ساتھ قائم کی ہے. اور یہ عمارت چند بیٹوں کے لیے نہیں ہے، صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں ہے. یہ سوچ کر کے قائم کی گئی ہے کہ جب تک اس زمین پر سانس لینے والے رہیں گے اس ادارے میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حبیب کا حافظ، اصل کے اعلیٰ حضرت فیضان تاج شریعہ علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہاں جی، کتنے لوگوں کو مرنا؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کتنے لوگوں کو مرنا ہے. سب کو مرنا. جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا اللہ انہیں ملک الموت کی زیارت نصیب کر دے. موت نہیں مانگی ہے میں نے، زیارت مانگی ہے. مرنا ہے نا سب کو، ہے جی. اچھا ہمارے یہاں جب دفن کرتے ہیں نا تو خالی کفن میں دفن کرتے ہیں. آپ کے یہاں ایک آدھ گھڑی بھی نہیں باندھتے اندر کے لیے؟ جیب خرچ کچھ دیتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں دیتے. جیب خرچ نہیں دیتے. در کفن میں جیب تو لگتی ہے نا؟ نہیں نا. سب کو پتا ہے نا. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ بولے، خالی ہاتھ سارے بولے، خالی ہاتھ. خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے. اور آج ہم جن قبروں پہ جاتے ہیں نا تو وہاں کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جن کے نشان تک مٹ گئے. دیکھا ہوگا نا قبرستان میں بٹیا ڈال لیتے ہیں. بٹیا بولتے ہیں ہمارے یہاں بیچ میں رستہ جو بنا لیتے ہیں. ادھر کیا بولتے ہوں گے میں نہیں جانتا ہوں. تو چھوٹا سا راستہ بنا لیتے. پوچھو نا چچا یہ جو راستہ نکل رہا ہے نا بیچ قبرستان میں، یہاں قبریں ہیں کیا؟ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھی تھی یہاں تو بہت قبریں تھیں. یعنی قبروں کے نشان بھی مٹ جانے، قبروں کے نشان بھی مٹ جانے، نشان بھی نہیں بچنے قبروں کے.
تو پھر تیاریاں کتنی ہو گئی ہیں ہماری؟ کوئی پکی تیاری ہے؟ مولائے کائنات شیر خدا قبرستان سے گزر رہے. آج جو گھر میں کمانے والا ممبر ہوتا نا وہ حساب لگاتا میں مر گیا تو میرے پریوار کا کیا ہوگا، مجھے کچھ ہو گیا تو میرا پریوار جیے گا کیسے؟ نہ بیٹے، تجھ سے بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے. یہ دنیا ہے، نظام اللہ چلا رہا ہے. کسی کے جانے سے کسی کی کمی نہیں ہوتی، کسی کی کمی. کچھ دن دکھ ہوتا ہے پھر وہ زخم بھی بھر جاتا ہے. وقت ایک ایسا مرہم ہے جو بڑے سے بڑا زخم بھر دیتا ہے، بڑے سے بڑا زخم بھر دیتا ہے. وقت ایسا مرہم ہے. آپ خود اندازہ لگائیے گا، جس کا بیٹا مرتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے ماں باپ کو جیسے کلیجہ پھٹ جائے گا. وہ باپ مر جائے تو اولاد کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اب زمین ہی نہیں ہوئی پیر کے نیچے. ماں چلی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اب سر سے سایہ ہی ہٹ گیا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب موت ہوتی ہے تب درد اور ہوتا ہے. پھر جب غسل دے دیا جاتا ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، تب درد کچھ ہلکا ہو چکا ہوتا ہے. جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو درد اور ہلکا، تیجا آتے آتے درد کم ہو جاتا ہے. پھر 10واں 20واں 40واں آتے آتے لوگ اپنے طریقوں پہ آ جاتے. بیٹے کمانے چلے جاتے، بھائی اپنے کام میں لگ جاتے، رشتہ دار اپنے کاموں میں لگ جاتے، بیوی گھر سنبھالنے لگتی ہے، بچے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے. قبر کی کسی کو فکر بولیں ہے؟ کسی کو فکر نہیں نا. قبر کو کسی کو قبر کی فکر تو بھائی دفن کرتے ہی ختم ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے دفن آیا نا، مٹی ڈالی تو سگا بیٹا قبر پہ جو سب سے پہلے مٹی ڈالتا ہے، فون اٹھا کے کہتا سنو جلدی سے پہلے کھانا بچوں کو کھلا دینا، وہ صبح سے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، عورتوں کو کھانے کا انتظام کر دینا، وہ صبح سے بھوکی بیٹھی ہیں، ہماری بہنوں نے تو رات کے 3 بجے سے کچھ نہیں کھایا ہے، پہلے ان کو جا کے کھانا کھلا دو. یہ بیٹا باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے فون کرتا ہے. لوگ تو مٹی ڈال کر کے بڑی تیزی سے نکل لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مرنے والے سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. ہم نے تو اتنے بے وفا لوگ دیکھے ہیں کہ اگر جنازے میں 3 منٹ کی تاخیر ہو جائے، دھوپ اگر شدت کی ہو، لوگ بات کرنے لگتے ہیں امام صاحب اتنی دیر کیسے کر دی ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، جلدی جنازہ پڑھاؤ. کسی کو دکان کھولنے کی جلدی ہے، کسی کو بزنس کی جلدی ہے. ہائے افسوس جن کے لیے تم نے رسول کو ناراض کیا کہ تمہاری میت پہ 2 منٹ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. ان کے لیے اللہ رسول کو ناراض کر رہے ہیں ہم. جب قبروں میں لوگوں کو اتارا جاتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ کر کے کہتا ہے جو بھی جا رہا ہے مہمانوں سے گزارش ہے کھانا کھا کے جائیے گا. اب مہمان کھانے کی طرف لوٹ رہے ہیں، قبر میں مرنے والا اکیلا ہے. سگا بیٹا قبر پہ کھڑے ہو کر کے کہتا مولانا اذان پڑھ دینا، میں جا کر کے روٹی دیکھتا ہوں مہمانوں کو کھانا کیسے کھلایا جا رہا ہے. یہ سگے بیٹے کے الفاظ ہوتے ہیں. سگا بیٹا جب باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ میں نے بھوکے چھوڑے ہیں، ان کا کھانے کا انتظام کرنا ہے، اندر سے باپ چیخ کے کہتا ہے ہائے نادان تجھے زمین والوں کی فکر ہے، اندر والے کی فکر کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اگر ان کو کوئی کھانا نہیں کھلائے گا تو نہیں جائے گا، خاندان والے کھلا دیں گے، وہ نہیں کھلائیں گے، آپس میں اٹھ کر کے کھا لیں گے. لیکن مہربانی کر دے کہ تجھے اپنے باپ کے گناہ یاد نہیں ہے، اپنے باپ کی بے بسی کا خیال نہیں آیا کہ دیکھ میں نمو مٹی کے نیچے آ گیا ہوں، ان کے کھانے کا انتظام تو کوئی بھی کر لے گا، تو میرے لیے کچھ انتظام کر جا. ہم سن نہیں پاتے ہیں. اندر سے باپ کہتا ہے وہ 2 لقمے چاول کھا لیں گے، ان کا پیٹ بھر دیا جائے گا، مجھے اب تیری 2 روٹی نہیں چاہیے، 1 مٹھی چاول نہیں چاہیے. ابا کیا چاہیے؟ وہ اندر سے کہتا پاگل مجھے چھوڑ کے نہ جا، مجھے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا جا، سورت پڑھ کے سنا جا، تو قرآن پڑھ کر کے میری روح کو بخشے گا. ادھر کھانے سے کھانے والوں کا پیٹ بھر جائے گا، ادھر تلاوت سے اللہ میری قبر کو نور سے بھر کے دکھا دے. کوئی تیاری کر لو، اپنی کر لو کوئی تیاری، کوئی کسی کا نہیں ہے. عقل مند وہ نہیں ہے جس نے اپنے پیچھے کروڑوں کی جائیداد چھوڑی ہے، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ دیے. وہ سب سے بڑا عقل مند ہے جس نے قرآن پڑھنے والے چھوڑ دیے. سچی بتاؤ کیا موت بڑھاپے میں آنی ہے؟ موت بڑھاپے میں آنی نہیں نا.
जवानी में भी आ जाती है। देखे ना जवान, चलो कब्रों के साइज दिखाओ, देखना जाके 6 फीट की कब्रें भी मिलेंगी, 3 फीट की कब्रें भी मिलेंगी। हैरत तो तब होगी आपको जब 1 फीट की कब्र भी आप देखेंगे। पता चलता है मौत किसी भी उम्र में आ सकती है और किसी को भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। जवान को, बूढ़े को, बच्चे को, औरत को, मर्द को, बेटे को, बेटी को, किसी को भी कहीं भी मौत आ सकती है। पर तैयारी जरूरी बनती है। कम से कम एक बेटे को आलिम दीन जरूर बनाइएगा, एक बेटे को। अगर चाहते हो ना कि सुख की मौत मर सको तो एक बेटे को हुजूर का दीन जरूर दीजिएगा। हम जानते हैं कोई कहता दुआ करना अब्बा की 3 दिन जरूर गले में अटकी हुई है, निकल नहीं पा रही है, अब्बा चीख रहा है, अब्बा तड़प रहा है, तकलीफ नहीं देखी जाती। सच बताऊं, जिनका एक बेटा भी हाफिज कुरान होता है ना, एक बेटा भी दीन वाला होता है ना, तो फिर वो बाप को बेबसी की मौत नहीं मरने देता। ये तो सब जानते होंगे ना कि आखिरी सांस तक कुरान काम आता है। क्लियर है ना? इतना बोलो, इतना है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? आखिरी सांस तक कुरान ही काम आता है। अपने बच्चों को दीन दें, अपने बच्चों को कुरान दें। 40वें के बाद तुम जितना कमा के रख दो ना, तुम्हारे बेटे तुम्हारी कब्र पे घी के चिराग नहीं जलाएंगे, तुम्हारी कब्र को सोने का ताज नहीं पहनाया जाएगा। तुम्हारी कब्रों पे आके बेटे डेरे डाल के बैठेंगे नहीं। मैंने तो यहां तक देखा है कि अमीरों के बाप जब मरते हैं ना, तो उन्हें कंधा देने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते। एम्बुलेंस में जनाजे आ जाते हैं, एम्बुलेंस में। सगा बेटा भाई कार जा रहा है, एसी चाहिए उसे, गर्मी लग रही, क्योंकि पूरी जिंदगी तो एसी में रहा है ना, उसे मेहनत करने की आदत ही नहीं। आपसे मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों को दीन दे दो ताकि आप कब्रिस्तान में हो और तुम्हारा बेटा हिंदुस्तान के किसी कोने में भी कुरान पढ़े, कोई हाथ ना भी उठाएगा ना, इधर उसकी जबान से कुरान निकलेगा, उधर अल्लाह जन्नत से तुम्हारी कब्रों में रहमत की ठंडी हवाओं की खिड़कियां खोल देगा। ये लोग बेवकूफ नहीं है जो ये इमारतों की जमीनें दे के चले गए। वो बेवकूफ नहीं थे जिन्होंने खून पसीने की कमाई का पैसा इदारे में लगा दिया है। ये वो अक्लमंद लोग हैं जिन्होंने अपनी जन्नत का इंतजाम कर लिया है, जन्नत का इंतजाम। और मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा कि हम कोशिश करें कि हम कुरान जरूर पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह। है ना? कितने लोग कुरान पढ़े हुए हाथ उठा के बताएं। वही उठाएं, मैं किसी से भी उठा के खड़ा करके भी सुन सकता हूं कुरान थोड़ा सा। कितने हाथ नीचे चले गए? झूठे हाथ ना उठाया करो, सच्चे, है ना? मैं अगर कहता हूं आपने 90% भी हाथ उठाए ना और 10% ना उठे ना, तो आप अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी बेगैरती है हमारी कि हमारे पास सिर्फ एक कुरान है और वही हमें 100% लोगों को नहीं आता है। सोचे जरा। और सच्ची बात यह है कि अब घरों में कुरान पढ़ा जाता ही नहीं। शौक इसलिए बेटों को है ही नहीं। पैदा हुआ, अम्मा ने खिलौने की जगह मोबाइल दे दिया, ये बैठी है माँ बहने, अल्लाह इन्हें भी अपने सलीम अता करे। बच्चा रो रहा है ना तो गुनगुना थमा दिया मोबाइल, टुन टुन बजा के। अब वो टुन टुन 6 महीने का बच्चा ना उसी को देख रहा है, ये बच क्या रहा है। वो बड़ा होते होते ना फिर तो इतना बड़ा मोबाइल देता है और वो पढ़ के देने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अम्मा को चैनल देखते हुए देखा, अब्बा को चैनल देखते हुए देखा, घर वालों को अपने सीरियल देखते हुए देखा, तो वो तो उसी में जाएगा ना। काश हमारे बच्चों ने हमें कुरान पढ़ते हुए देखा होता। क्या करते हुए देखा होता? कुरान पढ़ते हुए देखा होता। हमारी माँ ने हमें कुरान की लोरियां दी होती, तो आज 100 के 100% बच्चों को कुरान आता। 100 के 100% बच्चों को। मुहर्रम शरीफ का महीना आएगा ना, देखना सारे सुन्नी लंगर पे डट जाएंगे जैसे इन्होंने जिंदगी में कुछ खाया ही नहीं है। हलीम ऐसे लूटेंगे जैसे लड़ जाएंगे, मुझे क्यों नहीं मिला, क्या यही हुसैन को पसंद था? पूरी 1400 साल की किताबें खोल के मुझे दिखाओ,
ایک کتاب دکھا دو جہاں یہ لکھا ہو کہ حسین کو حلیم پسند تھا، اور میں 1400 سال کی 14 لاکھ کتابوں میں دکھا دوں گا کہ میرے حسین کو قرآن بہت پسند تھا۔ جو انہیں پسند تھا وہ ہمیں سیکھا ہی نہیں، اور جس سے وہ کربلا میں دور رہے وہ ہمارے گھروں کی رونق بن گیا۔ مجھے بتاؤ، بھرا پیٹ ہے پھر بھی کہہ رہا سبیل ہے، حسین کی پیوں گا ضرور۔ تجھے سبیل زیادہ پسند ہے، انہوں نے تو روزے رکھے تھے، وہ 3 دن پیاسے رہے۔ ہمارے گھروں میں آج قرآن نہیں ہے، اور جب گھر سے نکل کے چوک میں کھڑا ہوگا نا، گھر میں حرام کے لقمے کھا کے آیا ہوگا، لوگوں کا دل دکھا کے آیا ہوگا، ایسے کالر سیدھا کر کے بات کرتا ہے جیسے جنت کا پٹا کٹوائے بیٹھا ہے، کہتا تو ہے کون؟ اپنے پاپ دیکھ، اپنے اعمال دیکھ، دوسروں پہ اس طرح کے تان و تشریح کرنے والوں، تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، کبھی رات کے 3 بجے اٹھ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر لیا کرو، کبھی اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اپنی زندگی میں کی گئی خطاؤں کو یاد کر لیا کرو، دوسروں کو حقیر سمجھنے والوں کبھی اپنے وجود پہ غور کر لیا کرو، میری حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے، بس روح نکلنے کی دیر ہے، حیثیت یہ رہ جائے گی کہ خود سے پانی بدن پہ نہیں ڈال سکتے ہو، اگر کپڑا سطر کا کھل جاتا ہے اپنا سطر نہیں چھپا پاؤ گے، جب اللہ موت کو مسلط کر دے گا تو پانی ڈالنے والا اور ہوگا، کپڑا رکھنے والا اور ہوگا، بدن کو رگڑنے والا اور ہوگا، حیثیت کچھ بھی نہیں رہ جائے گی، رب کے ذمہ کرم میں رہ جاؤ گے، دوسروں کے سہارے بچ جاؤ گے، اپنی حیثیت کو پہچانو، اس لیے میں کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں آ کر مان گئے۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد۔ ابھی ایک جگہ جانا ہوا، تھکے تو نہیں ہے نا؟ میں آپ کی محبتوں کا بہت شکر گزار ہوں، اتنی رات تک تو کوئی بیٹھ کے اپنے باپ کا انتظار سڑک پہ نہیں کرتا جتنی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں صرف حضور کے ذکر کے لیے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں یہ بچہ بیٹھا، کھڑا ہو نا بیٹے، کھڑا ہو بیٹے، یہ پیچھے بچہ بیٹھا، کھڑا ہو میرے لال، سبحان اللہ، کتنے سال کا بچہ ہوگا ہے نا؟ آپ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کھڑا بچہ نہیں دکھ رہا ہے، اتنا بڑا، کیا سال عمر ہے بیٹے؟ 6 سال کی عمر ہو گئی ہے نا؟ شکیل بھائی کا لڑکا ہے، شکیل بھائی۔ یہ کسی کا بھی ہو نا، میں ابا کی بات بعد میں کروں گا، میں بچے پہ بات کر رہا ہوں، 6 سال کا بچہ ہے، بجے کتنے؟ 3:30 ہونے والے ہیں جی، اتنی رات ہو گئی، یہ بچہ جاگ رہا ہے، بیٹھ جا میرے لال، اس کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ سارے بول تو جلدی سے یار، بستر پہ 6 فٹ کے لوگ بیٹھے ہو تب بھی آواز نہیں نکل رہی ہے، کہاں ہونا چاہیے تھا؟ اور بیٹھا کہاں ہے؟ سبحان اللہ، جلسے میں۔ اس کے جو بھی ماں باپ ہیں اللہ انہیں لمبی عمر دے۔ ان بچوں کی اتنی رات کے جگنے کا مطلب نہ تو میٹھے کا ڈبہ، نہ بریانی کی تھیلی، نہ 100 کا لفافہ، یہ بچہ صرف اس لیے بیٹھا ہے، اس کے رویے بتا رہے ہیں کہ یہ صرف اس لیے بیٹھا ہے اپنے نبی سے لو لگا کر کے، یا رسول اللہ سنا دے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا دے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ کہاں تھے شکیل بھائی؟ ہاں جی، وہ بھی آگئے، ابا بھی ان کے، یہ بڑے ماشاءاللہ محبت رکھتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اتنی رات کو آپ بیٹھے ہو، اتنی رات تک تو نیند آ جانی چاہیے تھی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس میں چند ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک جگہ بھی جلسے میں گیا نا تو لوگوں نے بتایا حضرت یہ ہمارے گاؤں کا جو مدرسہ ہے نا یہ 16 سال بند رہا ہے۔ کتنے سال؟ بولو 16 سال۔ میں نے کہا کیوں؟ کسی غیر نے اپلیکیشن لگائی تھی، کوئی دنگا ہو گیا تھا؟ کہا نہیں، آپس میں مسلمان لڑ گئے تھے، مدرسہ بند کرا دیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے ہماری قوم کہاں کھڑی ہے، اور جس سے بھی پوچھو نہ کہتا میں حضور کا پکا عاشق ہوں۔ ہماری سمجھ میں یہ عشق نہیں آتا ہے، ہمیں یہ دیوانگی آتی ہے۔ ہم تو ایک بات جانتے ہیں، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے، ہے نا؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ لوگ جو مدرسوں کے دشمن ہیں وہ حضور کو قیامت میں کون سا منہ دکھائیں گے جا کر کے؟
سوچتا ہوں میں کبھی کبھی جو علماء کے خلاف زہر اگلتے ہیں وہ کدھر ٹھکانے میں رہیں گے؟ اگر علماء کا قد چھوٹا ہوتا نا تو میرا نبی کبھی ان کو اپنا وارث نہ کہتا. اگر ان کی عزتیں کم ہوتی تو یہ دین کی ذمہ داری خدا ان کے کندھے پہ نہ رکھتا. یہ آج پگڑیاں بندھی ہیں ان کے سر پہ، لیکن یہ انتخاب اللہ نے عالم ارواح ہی میں کر لیا تھا. میں انہیں پیدا کروں گا، ان کو دین کی ذمہ داری دوں گا، ان کو قرآن کی ذمہ داری دوں گا. اور بھیجا رب نے، بھیجا. کہاں سے آئے؟ جھارکھنڈ. کون سا ضلع؟ ایم پی. ضلع جھارکھنڈ کا ایم پی ہے. اتنے دور سے یہ بچے قرآن یہاں پڑھنے کے لیے آئے. آپ کو کیا لگتا ہے ان کے ماں باپ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ ہوں گے کہ نہیں؟ پریوار ہوگا کہ نہیں ان کا؟ آپ خود بتائیے. میں آپ 8-10 دن کے لیے جب گھر سے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین قدم پکڑ گئی. اپنوں کی جدائی 8 دن کے لیے مشکل سے برداشت ہوتی ہے. سلام کرو ماں باپ کو جنہوں نے سال بھر کے لیے بچے اپنے قرآن کے نام پہ بھیج دیے. ہم سوچے ذرا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ جی ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے. سامنے علم والا، حفظ والا، قرآن والا ہے، اس کے سامنے ایک نپٹ جاہل جسے سورہ فاتحہ تک نہیں آتی ہے وہ یوں پیر پہ پیر رکھ کے بات کرتا ہے. اوقات میں لمٹ میں رہا کرو، ان کی قدر کیا کرو، عزت کیا کرو. یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا اللہ نے کتنی عزتیں ان کو دینی ہے. جب نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پسینے سے بھیجے سڑے ہوں گے، گرمی سے دماغ کھولتے ہوں گے. اللہ میدان محشر میں فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ اور قرآن والوں کو لے کر کے آؤ. مالک کس لیے؟ کہ میرے عرش کے سائے میں کھڑا کر دو. ان کی دھوپ مجھے گوارا لگی ہے، ان کی گرمی گوارا لگی ہے. فرشتے کہیں گے مالک آدم سے لے کے آخری وقت تک ایک ایک بندہ میدان قیامت ہے، پہچانا کیسے جائے گا؟ قرآن والوں کو کیسے جانیں گے؟ کیا اسٹار لگے گا؟ نہیں. ماتھے پہ لکھا ہے؟ نہیں. کیا ڈریس الگ ہے؟ نہیں. سفید جیسے ہے، پہچانے کیسے؟ رب فرمائے گا جاؤ، جا کر کے منہ سونگنا. جن کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی وہی میرے قرآن کے پڑھنے والے ہیں. زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ. پتہ چلے گا قیامت میں کہ اللہ نے کتنی عزتیں دے دی ان کو. اور آج ٹانگ پر ٹانگ رکھتے حافظ جی آپ کیسے آنا ہوا؟ اٹھ کے کھڑا ہو جاہل. تیرے سامنے وہ کھڑا ہے جس کے کندھے پہ خدا نے دین کی ذمہ داری رکھی ہے. وہ کھڑا ہے جس کو نبی نے اپنا وارث کہا ہے. قدر کر اس کی، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو تیرے دل سے ایمان کا جنازہ نکل جائے. سنیں غور سے کہ کھڑے ہو جائے. اٹھ کے اس لیے نہیں کہ آپ کا بھتیجا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کا بھائی ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کا چچا ہے، اس لیے اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو کہ اس کے سینے میں وہی قرآن ہے جو رب نے محبوب کے سینے پہ نازل کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سوچ کے کھڑے ہو جایا کرو ان کے سینے میں. میں علماء کی بات نہیں کرتا، میں علماء کی بات نہیں کرتا. مجھے دعوت کس کے کہنے پہ آپ نے دی؟ کس کے کہنے پہ آپ نے دعوت دی؟ ہے نا؟ شکر ہے رب کا مجھے بلانے والا کوئی بھی ممبر پہ نہیں ہے، لیکن وہ سارے ذمہ دار ہیں. ہم بھی تھوڑا سا ذرا خیال رکھا کریں، جلسہ تھوڑا صحیح وقت پہ کر لیا کریں. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بولوں میں 5 منٹ، میرا من نہیں بہت زیادہ بات کرنے کا، بس 2-4-5 منٹ سنا. اللہ آپ کو سنا. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ذرا آپ کہہ دیں یا رسول اللہ. کیا بات ہے، بولو میرے لال، زور سے بولو ذرا یا رسول اللہ. حضور کی محفل میں اتنی زور سے بولو کہ گلا بیٹھ جائے. امی پوچھے کیا ہوا؟ صبح چائے نہ اشارے سے مانگنا. کیا ہوا کہ گلا بیٹھ گیا؟ کیوں؟ کہ امی پیسے والے پیسے لٹا رہے تھے، مجھ پہ پیسے نہیں تھے، میں مدینے والے کے نام پہ آوازیں لٹا کے بول دیا کرو یار. ایک نعرہ میں لگا لوں، پھر میں سفر اپنا پورا کروں. لگاؤں ایک نعرہ، جواب ملے گا نا؟ جواب ملنا چاہیے. مجھے اس کی بھی فکر نہیں رہتی ہے کتنے جائیں گے کتنے رکیں گے، ہے نا بھائی؟ ہے نا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اچھا انتظام آپ کا رہا ہے نا. پورے جتنے بھی لوگ میں یہاں ملا ہوں اللہ کے کرم سے ساری اچھے لگے، سارے اچھے لوگ ہیں. لیکن ایک چیز مجھے بہت بری لگی کہ سونے کے وقت مجھے جگانے کے لیے بٹھایا گیا، مرغا بنا دیا. مرغا
فجر کے ٹائم مجھے ہی جگایا گیا کہ تو ابھی نے جگا کے رکھ، تہجد کا وقت ہے نا، جاگ رہے ہیں آپ لوگ۔ اذان کے بعد پھر اسے ذبح کر کے 11ویں میں کھا لیا جاتا ہے۔ اذان دینا بھی ضروری کم شروع نہیں ہے، وہ اذان دینے لگے کہتے کاٹو اسے، یہ سونے نہیں دے رہا ہے۔ جاگ رہے ہیں سارے لوگ، ایک نعرہ میں لگا لوں، نعرہ تکبیر۔ بیٹے گھور کے نہ دیکھو، میں نے نعرہ لگا، اس عمر میں گھٹنے پکڑ لیے میرے، نعرہ آئے آئے تمہاری جوانیوں پہ صدقے جاؤں، گھٹنے چھوڑے یار، ہے نا، بولے ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، جیو عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ۔ ہونے والے وہابیوں کے رشتہ دار ہیں کیا؟ ادھر سے کوئی آواز ہی نہیں لگا رہا، دعوت ادھر باہر کی ہوگی، اتنا وائرس تو ایک بار کھا کے آ ہی جاتا ہے نا۔ کم سے کم ہمارے نیتا جی نے جو یہ ادارہ قائم کیا ہے، اس لیے قائم کیا کہ اس علاقے میں حضور کی بھی باتیں ہوتی رہے ہیں اور بریلی کے احمد رضا کی بھی باتیں ہوتی ہیں، اس فکر کو کم سے کم زندہ رکھنے کا کام کریں۔ ہمیں تو پکی پکائی کھیر مل جاتی ہے، توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ میں کیا بات کر رہا تھا آپ سے؟ سنی ہے سارے، ہے نا، پیچھے والے بھی ذرا نعرہ لگا دے، مجھے لگ جائے میں سنی میں بول رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت، خیریت ہے نا سارے لوگ؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، دین دیں اپنے بچوں کو، یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز کہ ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، قرآن پڑھائیں اور علم والوں کی عزت کیا کریں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، جو علم والوں کی عزت نہیں کرتا ان پر اللہ کا یہ عذاب آتا ہے کہ اللہ ان کی پشتوں سے علم کی برکتیں اٹھا لیا کرتا ہے۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں ماسٹر بنانا میں ہمیں کرتے کوئی عالم، یہ اس کی آواز نہیں ہوتی ہے، یہ اس کے اعمال بول رہے ہوتے ہیں۔ اور جو علم والوں کی عزت کرتا اللہ اس کی نسل میں، اس کے خاندان میں، اس کے لہو میں ایک نہ ایک علم والا پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ برکت قیامت میں پتہ چلے گی۔ ہم نے عزت دی نہیں، ہم نے عزت، یہ قرآن والے کسی دکان چلانے والے سے محبت سے بول جائیں تو کر دیں، عزت کر، اگر تجھ سے محبت سے بات کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو انہیں جھوٹیوں میں بٹھائے۔ ان کا رتبہ سمجھنا، کبھی فجر میں مسجد میں آ، مصلی پہ بیٹے کو کھڑا دیکھ اور صف میں باپ کو کھڑا دیکھ، پھر باپ سے پوچھ نیت میں کیا کہا، پیچھے اپنے بیٹے کے؟ وہ کہے گا نہیں، کیوں؟ کہ اگر میں نے بیٹا کہہ دیا تو میری نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب کیا کہنا؟ کہہ رہا ہے اسلام کہہ رہا ہے بیٹا ضرور ہے لیکن کہہ پیچھے اس امام کے۔ اگر بیٹے سے پہلے رکوع میں چلے گئے تو نماز ختم، اس سے پہلے سلام پھیر دیا تو ختم، مسئلہ ختم۔ پتہ یہ چلا آپ بیٹے بھی، آپ کا بیٹا مصلی پہ ہے نا، لیکن اب آپ کو اپنے بیٹے کی اقتداء میں رہنا ہے، اور بیٹا کہہ کے نہیں، امام مان کے، جدھر وہ سلام پھیرے ادھر سلام پھیرنا ہے، جدھر وہ جھکے ادھر جھکنا ہے، جدھر وہ سجدہ کرے ادھر کرنا ہے۔ اس سے آپ اپنی مسجد کے عالم کی قدر کریں۔ اور بہت سارے مفتی فری کے مشورہ دینے والے ٹھلوے ٹہلتے رہتے ہیں، ٹھلوے، مولانا لوگوں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، مولانا گڑت نہیں آتی، مولانا کو سائنس نہیں آتی، سروے جہاں تک تو پلس مائنس لگا کے پہنچا ہے نا، اس سے کئی ہزار کلومیٹر آگے صرف قرآن پڑھنے والا مدرسے میں آ کر کے پہنچا ہے۔ اگر تو سائنٹسٹ ہو کر کے کھڑے ہو کے موت رہا ہے تو لعنت ہے تیری پڑھائی پہ،
میرے مدرسے میں ایک قاعدہ پڑھنے والا دیکھ، سبحان اللہ، نالی کے پاس سے گزرتا ہو، چھینٹ گرتی ہو، ایسے کپڑے سنبھال کے نکلتا ہے کوئی چھینٹ نہ آ جائے، اور اگر بال برابر چھینٹ آ بھی گئی تو درسگاہ میں بعد میں جاتا ہے، ٹنکی پہ پہلے کھڑے ہو کر کے پانی بہاتا ہے، اتنا بہاتا ہے کہ ٹنکی کھول کر کے کچھ دیر کھڑا رہتا ہے، اس سے کہو بیٹے کیا کر رہے ہو، اتنا پانی کیوں بہا رہے ہو؟ کہتا ہے ایک چھینٹ آ گئی تھی، گندا پانی تھا، کپڑے پہ لگ گیا تھا، اسی کو صاف کر رہا ہوں، مجھے بتا تو سکی مدرسے میں آنے والا اگر ایک نالی کی چھینٹ سے اتنی گھن کرتا ہے تو گندے پیشاب سے کتنی گھن کرتا ہوگا؟ اب جس قوم کے بچے کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے، اس بچے کے ایمان کی طہارت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیارے حبیب کے اندر جشن دستار بندی، واہ واہ، زندہ باد۔ عزت کیا کرو عالم صاحب کی، کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، کتنے لوگ کریں گے سبحان اللہ؟ اللہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائیں سب کو کربلا کے راستے حضور کا مدینہ دکھا دے۔ آمین آمین، آمین نہیں کہہ رہے ہو، تقریر ایک گھنٹہ اور بڑھا دوں گا میں، لے وہ کہہ رہے بڑھا دو، آمین نہیں کہو گے؟ اللہ ہم سب کو حضور کا مدینہ دکھا دے۔ آمین، کیا بات ہے، سلامت رہیں، اللہ راضی ہو آپ سے، عزت کیا کرو علماء کی، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ یہ جو قرآن والے نا یہ ہر کسی کے مہمان نہیں بنتے، یہ ان کے مہمان بنتے ہیں جن کے حضور مہمان بنایا کرتے ہیں۔ میری جماعت بڑی اچھی ہے، یہ تعویذ کرتی نہیں، چلے اللہ کرے وہ چلے تو میں آپ ایک بات بتاؤں گا، سنیں، تعویذ میں بھی لکھ سکتا ہوں، پتہ ہے میں بھی لکھ سکتا ہوں، میں بھی لے آؤں گا زعفرانی کلر کی، الو بنانے میں 2 منٹ لگیں گے، کوئی دیر نہیں لگتی، یہ بہنیں بیٹھی ہیں ہماری، اللہ انہیں عقل سلیم عطا کرے، آدمی ان کا کمانے جاتا ہے اور انہیں پتہ چل جائے فلاں میاں ہاتھ دیکھ رہا ہے بیٹھو، تو یہ کسی کی شکل نہیں دیکھتی، میاں کے پاس جاتی ہے، ذرا دیکھیے وہ پہلے سے تاک میں بیٹھے رہتے ہیں۔ نیک لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں، تعویذ کا مخالف نہیں، ہم بھی تعویذ پہنتے ہیں لیکن ٹھگوں کے ہاتھ کے نہیں، ان کے ہاتھ کے تعویذ پہنتے ہیں جن کا کردار مفتی اعظم جیسا نظر آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے تعویذ پہنتے ہیں جن کے کردار میں اختر رضا تاج الشریعہ کی جھلکیاں نظر آیا، سبحان اللہ، سب کے نہیں پہنتے، داڑھی کی پوری نیت کی داڑھی ہے، کہہ رہا جس پہ قیت ہے، ماں بہنیں میں بتا دوں میں بھی حکیم، گھٹنوں کا درد، پنڈلیوں کی ایٹھن، ٹھنگوں کا درد، کمر میں درد، سر میں چکر چکرانا، ہاتھ پیروں میں سننی، جھنجھناہٹ، یہ عورتوں کا فطری مرض ہوتا ہے، یہ عام طور پہ 99% عورتوں کو ان میں سے کوئی نہ کوئی پرابلم یا اکثر پرابلمز رہتی ہیں جتنی میں نے بتائی ہیں، اور اسی کو لوگ بتاتے تھے بھوت آئے ہوئے، اور ہم بیوقوف بن جاتے ہیں، کہہ رہے برکت نہیں ہو رہی، تو وہ کہہ رہے اب کرا دیا کسی نے اس لیے برکت نہیں ہے، کرا دیا کسی نے اس لیے برکت نہیں ہے، ہو جائے گی اتارا کریں گے ہم، ایسا اتارا کرتا کہ غریب اتارے سے پہلے 500 روپے کا قرض بند تھا، اتارے کے بعد 11,000 کا قرض بند ہو گیا، لے بھائی وہ بکرا منگایا پورا خطرہ کٹوا دیا۔ کتنے لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کا بھی ہے نا، کتنے لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں ہونا چاہتا، ہاتھ اٹھاؤ جو ہونا چاہتے ہیں، ہے نا، بس 2-4 ہیں، میں اب آپ کو بتاؤں باقی میں چھوڑ دوں۔ آپ اگر امیر ہونا چاہتے ہو نا، سب سے آسان طریقہ ہے اپنی کمائی میں قرآن والوں کا حصہ شامل کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، باقی چھوڑو، یہ تو ہے ہی امیر، ہم لوگوں کو ضرورت ہے نا، تو ہم لوگ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، ہے نا، اپنی کمائی میں قرآن والوں کا حصہ شامل کرو۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ جس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہو، آئے مدرسے
صدر صاحب کے پاس، محتمم صاحب کے پاس، پرنسپل کے پاس، اور کہے کہ ایک قرآن والے کا 1 سال کا خرچہ میری طرف سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک قرآن والے کا خرچہ. اور میں سمجھتا ہوں منیمم 12 سے 15 ہزار روپے ایک بچے کا سال کا خرچہ جوڑ رہے ہیں. کتنا؟ 12 سے 15 ہزار جوڑ لے، اور یہ کہ میری طرف سے یہ کھانے کا پیسہ، ایک قرآن والا آج سے میرا مہمان ہے. جاؤ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، مت جانا کسی کے پیر دبا کے دعائیں لینے. ایک قرآن والے کی ڈیوٹی ذمہ لے لو. اگر تیرے عمل برکت کے نہ بھی ہوں گے نا، اللہ قرآن والے کے صدقے میں تیری نسل کے رزق میں برکت عطا فرمائے. آج تک میں کسی ایسے شخص کو محتاج نہیں پایا جو قرآن والوں سے محبت کرتا ہو. آج تک میں نے ان کی نسلیں آباد دیکھی ہیں جنہوں نے زندگی قرآن والوں کے نام کر دی ہے. ان کی نسلیں میں نے آباد دیکھی ہیں، اور ہم بھروسہ کرتے ہیں. کورس ہوتا ہے نا، کورس تو کہہ رہے گھوڑے کی پونچھ کے اونٹی ہے، یہ پہن لو برکت ہوگی. تو جوان امو کی پونچھ کی میں نے پڑھا، اس کی کالے گھوڑے کی پونچھ، گورے گھوڑے کی پونچھ، یہ ساری پہن کے برکت نہیں ہو رہی. مجھے حیرت ہوتی ہے، ہمیں برکت کے لیے رب نے قرآن دیا تھا، قرآن والے دیے تھے. وہ قوم جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو، وہ گھوڑوں کے بالوں کی انگوٹھیاں پہننے لگے، اسے تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. جس کو رب نے برکت کے لیے قرآن دیا ہو، وہ گھوڑے اور کتوں پہ بھروسہ کرنے لگے، اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. جاؤ گارنٹی ہے میری، اگر تمہیں قرآن آتا ہے اور تمہارے گھر میں برکت رہی ہے، مغرب اور عشاء کے بیچ میں سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کر دو، اللہ اتنا دے گا کہ تمہاری 7 پشتوں سے کھا نہیں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن شریف. ایک بچے کو کم سے کم قرآن والے کو کھانا کھلانا ختم کر رہا ہوں، اپنی ٹینشن مت لو، مجھے بھی پڑھنی ہے. وہ کھلائیں گے انشاءاللہ، کھلائیں گے. بچوں کو کھلائیں، قرآن والوں کی عزت کیا کریں. جانتے ہو قرآن آدمی کے، حضور نے فرمایا کہ یہ جنت تک اپنے پڑھنے والے کا ساتھ نبھائے گا. کہاں تک؟ آپ اندازہ لگائیں. فرمایا گیا حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندے کو غسل دیا جاتا ہے، وہ جو قرآن سے پیار کرتا ہو، قرآن سے محبت کرتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، جب اسے غسل دیا جاتا ہے، غسل دے کے کفن پہنا دیا جاتا ہے، تو قرآن سینے اور کفن کے بیچ میں آ کے چھپ جاتا ہے. کہاں؟ مرنے والے کے سینے اور کفن کے بیچ میں قرآن آ جاتا ہے. پھر جب کندھے پہ اٹھایا جاتا ہے قرآن تب بھی ساتھ ہوتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے قرآن تب بھی ساتھ ہوتا ہے. جب قرآن والے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، تختے لگا دیے جاتے ہیں، یار دوست ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے جب سارے لوٹ جاتے ہیں، اور قبر میں جب منکر نکیر آتے ہیں نا، اور آ کر کے جب اٹھاتے ہیں، چہرے سے کفن ہٹاتے ہیں نا، اور اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں، من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ 3 سوال جب کرتے ہیں، قرآن تب ایک نورانی شکل میں آ کے کہتا ہے فرشتوں خبردار، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے کچھ نہ کہنا، اس سے کچھ نہ کہنا، اس کے ساتھ میں آیا. فرشتے کہتے ہیں ہمیں رب نے حساب کے لیے بھیجا ہے، پوچھنا ہے، ہمیں اس سے سوال کرنے. قرآن کہتا ہے میں بھی تو اسی رب کی طرف سے آیا ہوں. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں وہ کہ ہم اپنا کام کر کے جائیں گے. پھر قرآن کہتا اچھا ٹھہرو، جب تک میں نہ جاؤں اس سے کچھ نہ کہنا. یہ کہہ کے قرآن رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور جا کے کہتا مالک میں تیرا قرآن ہوں، آج میرا پڑھنے والا مٹی کے نیچے آیا ہے، تو نے 2 فرشتے بھیج دیے. مالک وہ پریشان کر رہے ہیں، اس سے سوال کر رہے ہیں. مالک میں اس کا ضامن بن کے آیا ہوں، اس کا ضامن میں بن کے آیا ہوں. مالک اسے اس مشکل سے بچا دے. قرآن اتنا کہہ کے واپس آتا، آ کے دیکھتا ہے تو وہ قبر میں ہوتا ہے، لیکن فرشتے اس کے پاس نہیں ہوتے. پھر وہ پوچھتا وہ جو آئے تھے انہوں نے کچھ کہا تو نہیں؟ کہا نہیں. کہا کچھ سوال کہا؟ کچھ بھی نہیں. پریشانی کا کوئی نہیں. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس کے پاس پھر ایک جنت کی چادر لائی جاتی ہے، جنتی تکیہ دیا جاتا ہے، جنتی قندیل لگائی جاتی ہے، اور ایک جنتی چادر پیر میں رکھ دی جاتی ہے. اور قرآن کہتا سن، یہ رہا تیرا بستر، یہ رہی تیری لالٹین روشنی کے لیے، اور یہ ہم نے جنت کی طرف کھڑکی کھول دی ہے.
اس سے ٹھنڈی ہوا آتی رہے گی. اور سنیے چادر بھی رکھ کے جا رہا ہوں, اگر ٹھنڈ لگے نا تو یہ جنت کی چادر اوڑھ لینا. سبحان اللہ. اب وہ جب جانے لگتا ہے کہتا پریشان نہ ہونا, میں پھر آؤں گا جب تو اٹھایا جائے گا, میں پھر آؤں گا جب تو پنسرات سے گزرے گا, میں وہاں بھی ہوں گا جب تجھے پیاس لگے گی. اور کہا سن میں تیرا تب تک ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت تک نہیں لے کے جاؤں. اتنا سچا ساتھی ہو تو کوئی لا کے دکھا دے, اپنی اولاد ساتھ چھوڑ دے, اپنا خاندان چھوڑ دے. کوشش کیجئے گا مضبوطی سے ہم قرآن سے پیار کریں گے, کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. جن کو نہیں آتا ہے وہ بھی سیکھ لیں, علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. مغرب بعد عشاء بعد قرآن پڑھنا سیکھ جائیں, جتنا سکے اتنا پڑھا کرو, اور پڑھ کر کے زندگی کو خوبصورت بنا لو, اتنی خوبصورت بنا لو کہ قبر میں بھی قرآن آپ کا ساتھ نہ چھوڑے, حشر میں بھی قرآن آپ کا ساتھ نہ چھوڑے. جو پڑھ نہ سکتے ہو, پڑھا نہ سکتے ہو, جن کو بالکل بھی فرصت اور مہلت نہ ملتی ہو, وہ اتنا کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن والوں سے پیار کرنا شروع کر دیں. جنہوں نے قرآن والوں کو پانی پلایا, جنہوں نے قرآن والوں کو کھانا کھلایا, جنہوں نے قرآن والوں سے محبت کی, میدان قیامت میں یہی جماعت ہاتھ پکڑ کے اسے جنت کے لیے لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گی. بات کرنے کو تو بہت سی باتیں ہیں, لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. بس ایک بھی شرف نہ رکھو, ایک مزاج رکھو, یہی ہے عرض و تعلیم قرآن ہو جائے. ارے پرچم سے اونچا پرچم اسلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہم سب کو کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے. ہماری نسلوں کو قرآن پڑھنے, سننے, سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہماری بہن بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے, ہمارے بیٹوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا سچا غلام بنائے. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی مسافر.